بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها الإخوة الكرام من المسلمين والمسلمات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ناظرین اکرام، آج اس وقت عید کے اگلے دن یا اس کے اگلے دن کہہ لیجئے، عید کے 2 دن بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بریڈ فورڈ اسٹوڈیو سے. میری آواز کچھ بیٹھی ہوئی ہے. پورے رمضان جو سفر وغیرہ رہے تو جس وقت کام میں مصروفیت رہتی ہے تو اس وقت تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر طبیعت جو ہے وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے. بہرحال جو ہے آج ماشاءاللہ یہاں بریڈ فورڈ اسٹوڈیو میں موجود ہوں میں 918 مانچسٹر روڈ پر، اور اگلے 2-3 گھنٹے کے لیے یہاں پر ہوں. آپ حضرات میں سے کوئی اگر ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں بائی آل مینز آ کر کے جوائن کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ یہاں پر میزبان لوگ موجود ہیں. میں کہوں گا کہ میں مہمان ہوں، یہاں پر میزبان کے طور پہ آیا ہوں. اصل جو ذمہ دار ہیں یہ اسٹوڈیو کے مفتی یوسف آگوٹی صاحب، ماشاءاللہ ان کے حوالے میں کرتا ہوں. لیٹس اسٹارٹ ود ہم انشاءاللہ. جزاک اللہ مولانا. And most welcome in terms of our guests, ulama, fuzala, shuyukh. On my right, جس طرح کہ آپ جانتے ہو ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد اشفاق صاحب دامت برکاتہم، آپ بخوبی جانتے ہو، واقف ہے ان سے. Q&A کا پروگرام کرتے ہیں اور درس حدیث اور قرآن اور تفسیر مدارس وغیرہ میں، اور لوکل امام بھی ہے ماشاءاللہ. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ حضرت علامہ شیخ مولانا ابراہیم خان صاحب اور مولانا حیات خان صاحب دامت برکاتہم مدد العالیہ. دونوں حضرات ماشاءاللہ آپ بخوبی واقف ہیں ان کے پروگرام سے، اور ان کے بھی انڈیویجولس پروگرام ہوتے ہیں. خاص طور پہ یہ وقت ہوتا ہے دین اور دنیا کا جس میں ہمارے حضرت علامہ مولانا ابراہیم صاحب ہوتے ہیں. لیکن چونکہ آج عید کا موقع ہے، عید کی خوشی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی، جس طرح امام صاحب نے کہا ہے اپنے آپ کو مہمان خصوصی آئے ہیں، تو عید کی خوشیاں، عید کی ملاقات اور عید کے اوپر کچھ اجتماع ہو جائے، ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ فیڈ بیکس بھی ہو جائے، اور علماء کے ساتھ بیٹھنا بھی ایک بڑی ہی خوب بات ہوتی ہے. اور انشاءاللہ مولانا مفتی اشفاق صاحب کے حوالے کرتا ہوں تاکہ وہ آپ کے سامنے عید کا عید کی خوشی کرتے ہیں. پھر آگے انشاءاللہ چلتے ہیں علماء اکابر کے سامنے، انشاءاللہ پھر امام صاحب کی طرف تھوڑی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ناظرین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان مبارک انتہائی عافیت کے ساتھ گزرا، اور عید الفطر کی خوشیاں پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالی مبارک فرمائے. حقیقت میں عید کی خوشی انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان مبارک کو اللہ کی عبادت میں گزارا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ایک ٹائم ٹیبل دیا کہ دن بھر روزے سے اور رات بھر عبادتوں میں گزر جائے، یہ در حقیقت رمضان کا ٹائم ٹیبل ہے. جو اس ٹائم ٹیبل کے مطابق رمضان کو گزار رہا ہے، جب رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے اس کے لیے حقیقی خوشیاں میسر ہیں. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ. ایک خوشی تو افطار کے وقت ہوتی ہے، تو افطار کو اگر آپ روزانہ کے افطار پر محمول کریں تو مغرب کے وقت خوشی ہوتی ہے کہ دن بھر اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی سعادت عطا فرمائی. دوسرا افطار عید الفطر اگر آپ محمول کریں تو بھی صحیح ہے کہ پورا مہینہ
اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادتوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. تو یہ عید الفطر خوشی کا موقع ہے. حق تعالیٰ شانہ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ اسی ہزاروں خوشیوں بھری عید ہم سب کو نصیب فرمائیں. حضرت مولانا ابراہیم خان صاحب ماشاءاللہ آپ کے حوالے کچھ چلتے ہیں انشاءاللہ کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم امام صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہاں ہمارے آپ کا شو اڑا لیا اس پر اس پروگرام میں حاضر ہوئے اور موقع دیا ہے کہ عید کے موقع پر اظہار البشاشہ ادخال السرور جی. اور جب ہمارے یہاں پر آئے اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک روحانی سرور جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ سے حاصل بھی کریں کیونکہ آپ نے سفر کیا ہے. تو میں اپنے تمام سامعین اور ناظرین کی طرف سے امام صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں بریڈ فورڈ کی لوکل برانچ میں تشریف لائے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے ایک اہم اعلان امام صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی ہمیں آ کر ملنا چاہے تو ملاقات بھی ہو سکتی ہے. تو میں ناظرین سے درخواست کروں گا, ہمارے بہت سارے سامعین ناظرین ہم نے رمضان مبارک میں آپ کے سامنے اپیل کی تھی. انشاءاللہ تعالی امام صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے, آپ قریب میں ہوں, مسجد کے ساتھیوں دوسرے ساتھیوں تو ضرور انشاءاللہ تشریف لائے. ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا یہ پیغام ہوگا. اور عید کے حوالے سے جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ فطر صغیر اور فطر کبیر فطر اکبر, وہ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے کہا لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن امن الوعید, کہ عید تو صرف کپڑے پہننے کا نام نہیں, عید اصل اس کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو پروانہ مل جائے اللہ کی رضا کا. من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت میں شامل فرما دے کہ ہم جہنم سے چھٹکارا حاصل ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائیں. اور اتفاقاً ہماری مسجد میں بہت سارے جنازے بھی ہوئے عید کے دن. تو اب حقیقت تو کیا ہے, ہم اللہ کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر یہ سوچ پیدا کرے, عید سے رمضان المبارک سے ہر چیز ہم کس کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور کتنی بڑی یہ اعجاز ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم جو ہے وہ 70 رکعتیں پڑھتے رہے, 70 رکعتیں. اور اگر ساتھ میں 2 کو ضرب دے دیں سجدوں کے ساتھ 140 جو ہے وہ تقریباً عام مسلمان جو ہے تو سجدہ سہو وغیرہ ملا لیں تو سجدہ سہو اور وہ ملائیں جو اماموں کی وہ تو اور مطلب ہے سجدہ تلاوت. تو الحمدللہ یہ جو میں امت مسلمہ کی یہ سمجھتا ہوں ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امت میں یہ عمرے پر جا رہے ہیں, حرام کھاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ ایک طبقہ وہ ہے جس امت کی تنقید کر رہا ہے. جی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اتنی بڑی امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کی ہمیں تنقید کرنی چاہیے, اس کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. تو ہمیں اس موقع پر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امت کو کتنا بڑا مقام دیا ہے. لوگوں نے رمضان البار میں کتنے لوگوں نے توبائیں کی ہیں. ہمارے پاس جو دیوبند سے, سہارنپور سے, پاکستان سے, خانقاہوں سے لوگ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور گناہوں سے بخشش کرتے رہے, مانگتے رہے. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عید کا یہ جو موقع ہے وہ ہم سب کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اور خوشی کرنے کا اور روحانی مسرت کا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جن ساتھیوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعاونوں کو قبول فرمائے. آمین. میں تو یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں سے یہ ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ امام صاحب ہم سب کی طرف سے ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے پورے ملک دنیا میں جو کرائسس ہو رہے ہیں تو ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کیسے مدد کریں. اللہ تعالیٰ نے ان نظرات کو ذریعہ بنایا اور ان کے ذریعے سے ہمارے صدقات خیرات ان لوگوں تک پہنچتے رہے. جی بلکہ ہم مفتی صاحب کے ساتھ تھے کہ اگر ہم ان لوگوں کے روزوں کا ثواب حاصل کرنا چاہیں تو گھر بیٹھے ہم حاصل کر رہے ہیں. بے شک. جی یعنی ایک تو ہمارا روزہ ہے, ایک ان لوگوں کا روزہ ہے جو تکلیف میں ہم سب گزارے اور آپ تو وہاں پر ہو کر آئے. جی تو وہ گرمی میں بچوں سے دور ظلم کی حالت میں اور پھر ان کے لیے آپ نے تو حدیث میں تو یہ سبت الاجر
جی ان کا روزہ افطار کرانے والوں کا تو یہ خاص طور پر امام صاحب یا پوری امت تک جو ہے نا کہ ثواب پہنچانے کا ذریعہ بنتے رہے. صحیح. تو انشاءاللہ تعالی یہ عید کے عنوان سے ہم تمام سے عرض یہ کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات خیرات کو قبول فرماوے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. چلتے ہیں انشاءاللہ حضرت مولانا حیات خان صاحب کی طرف. انشاءاللہ آپ بھی کچھ حوصلہ افزائی باتیں کر لیں. جزاک اللہ. بس یہی بتانا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. اول بات تو ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا, اللہ کا شکر ہے, اور عید بھی گزار دی. اور یہ بات جو مولانا ابراہیم صاحب نے فرمائی کہ کتنے جنازے نکل گئے ہیں, اللہ اکبر. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم ابھی یہاں بیٹھے ہیں, ہمارا سانس جاری ہے, ہم اللہ کے فضل کے ساتھ مسلمان ہیں اور انشاءاللہ مومن بھی ہیں. یہ چھوٹی سی نعمت نہیں ہے کہ ایمان کے ساتھ ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بلکہ سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہی ہے کہ اولاً تو ہمیں مسلمان بنایا, اللہ اکبر. اس کے بعد ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. عجیب, اس دن میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً an average a person has 3 billion heart beats, یعنی انسان کی زندگی کا an average آدمی کے دل کی دھڑکن تقریباً 3 billion times on average. تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ فی الحال ہم نے کتنے ان 3 بلین ہارٹ بیٹس میں سے ہم نے گزار دیے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں لمبی زندگی عطا فرمائے, ہمارے اکابر کو لمبی زندگی عطا فرمائے, کیونکہ یہ جو بزرگ ہیں نا تو ان کا خاص اثر ہوتا ہے یعنی دنیا کے نظام پر. اللہ اکبر. جو ہم سمجھتے ہیں مولانا ابراہیم صاحب کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا یعنی ایک نیچرل فینومنا ہے, حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان کا خاص اثر ہوتا ہے دنیا کے نظام پر. دنیا چلتی رہتی ہے یعنی امن کے ساتھ, اور جب یہ نیک لوگ اٹھتے جاتے ہیں تو دنیا کے اندر بنسبت ایک قسم کا ڈھما ڈول شروع ہو جاتا ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے امام قاسم کو لمبی زندگی عطا فرمائے, ان کو عافیت سے رکھے, ان کے گھر والوں کو, ان کے صاحب, ان کے جتنے بھی متعلقین ہیں اور جتنے بھی ہمارے دیگر علماء کرام ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیک کام کے لیے قبول فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لیتے جاتے رہے انشاءاللہ. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان کی رضا جوئی عطا فرمائے, کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر حضرت مولانا حیات خان صاحب. اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک اور بڑے شخصیت ہمارے براڈفورڈ کے امام, اور ماشاءاللہ حضرت مولانا کی مشغولیت کے باوجود حضرت مولانا فضل داد صاحب بھی تشریف لائے. ان سے بھی کچھ باتیں عید کی خوشیاں اور عید کے وقت اور ہمارے ساتھ جو تعاون انہوں نے کیا, بہت بہت شکریہ. پھر میں انشاءاللہ کچھ باتیں اپنی طرف سے ان حضرات سب کی بھی شکریہ کروں گا. سنتے ہیں کچھ باتیں انشاءاللہ حضرت مولانا فضل داد سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت how are you first and foremost? وعلیکم السلام and عید مبارک to you. خیر مبارک ہو آپ کو. ساتھی ہمارے بھائی امام قاسم, بھائی مولانا ابراہیم صاحب, بھائی محمد حیات صاحب, مولانا محمد حیات صاحب, اسی طرح مفتی اشفاق صاحب, آپ مولانا یوسف صاحب مفتی صاحب, اور باقی جتنے بھی ناظرین ہیں, سامعین ہیں, اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. عید کا موقع جو ہوتا ہے ایک خوشی کا موقع ہے. ایک طرف خوشی کا موقع بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف ہمارے لیے ایک قسم کی یاد دہانی کا موقع ہے کہ ادھر تو آپ خوشیاں منا رہی ہیں, لیکن ایک وقت ہے اور ایک جگہ ہے کہ جہاں ہزاروں لوگ ہیں کہ وہ ان خوشیوں کے اندر پہلے شامل نہیں تھے. آپ کی مدد کی وجہ سے, آپ کی توجہ کی وجہ سے اب ان کے اندر یہ خوشیاں آ گئی ہیں. اور عید جیسے علماء کرام آپ کو بتلاتے رہتے ہیں کہ ایک خاص موقع ہے کہ زبردست اللہ کی جو عبادت ہے وہ جب مکمل ہوتی ہے تو اس عبادت کے بعد یہ ایک خاص موقع ہے خوشیوں کا. تو اسی طرح ہم پہلے دعا یہی کرتے ہیں کہ وہ جو خاص عبادت روزے کی, رمضان کی, اللہ رب العزت اس کو ہماری طرف سے قبول فرماوے, اور آئندہ بھی اللہ رب العزت ہمیں بار بار اس طرح روزے رکھنے کی اور صیام قیام کی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے. آمین. عید کا موقع وہ کافی عرصے پہلے ایک مقولہ پڑھا تھا کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف مقامی وخاف وعید. کہ عید
ایک دن کی بات نہیں ہے کہ جس دن آپ اپنے بہترین کپڑے پہنیں. عید تو آپ کے لیے ایک قسم کی یاد دہانی ہے کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ، پورا مہینہ آپ اس کے اندر محنت کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے ہوئے آخر میں حدیث پاک میں آتا ہے لیلۃ الجائزہ، ریوارڈ دینے کا، آپ کو بدلہ دینے کا دن ہے. تو اسی طرح عید کا دن پورے انسان زندگی محنت کرتا رہے اور جب ہماری دنیا کی آنکھیں بند ہوں اور آخرت والی آنکھیں جب کھل جائیں تو جیسے عید کی دن ہماری خوشی ہے تو اس دن ہم خوشی کے ساتھ کھڑے ہوں. تو وہ جو بڑا دن ہے اس دن کی تیاری ہم اب سے شروع کر دیں. تو یہ جو ایک مہینہ تھا، تیسرا پوائنٹ، کہ یہ جو مہینہ تھا ہمارے لیے، یہ مہینہ ہمارے لیے ایک مشق کا، ٹریننگ کا مہینہ تھا کہ اس کے اندر ہم اللہ رب العزت کے حضوری اپنے یہاں کہ کھانے کا تقاضا ہے لیکن کھانے کو چھوڑ دیا، پینے کا تقاضا ہے لیکن اس کو چھوڑ دیا. تو جو انسان کے سخت ضروریات ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جو چیزیں انسان ویسے ان کی ضرورت نہیں ہے، غیبت ہو گئی، بغض ہو گیا، حسد ہو گیا، جھوٹ ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اندرون کی بیماری اور دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی، تو اس مہینے کے اندر جیسے ہم نے یہ مشق کی ہے تو باقی 11 مہینوں کے لیے ایک قسم کی یہ بوسٹ ہے. تو عید ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے. ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ خوشی بھی منائیں، نمبر 1. نمبر 2، باقی جو دنیا کے اندر جو لوگ جو اس قسم کی خوشی اس پیمانے کے اوپر نہیں منا سکتے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے رہیں. تیسری یہ کہ اپنے مستقبل کی زندگی کو سوچتے ہوئے یہ سوچیں کہ ایک دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے. انما العید لمن خاف مقامی وخاف وعید، کہ عید صحیح تو اس کے لیے ہے کہ جو کل قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہونے سے وہ ڈرتا رہے اور اس ڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پوری زندگی گزارتے رہے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے ہمارے ایک دوست، انہوں نے ایک عجیب مثال دی تھی. مجھ سے ایک بات کر کے اپنی پھر ختم کرتا ہوں، لمبی بات نہیں کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مولانا اگلی مرتبہ آپ جب فجر کی نماز کے لیے آئیں تو ٹریفک لائٹس کے اوپر کھڑے ہو کر ایک بات غور سے دیکھنا کہ آپ وہاں ٹریفک لائٹ کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر واپس جا رہے ہیں، 3 بجے کا وقت ہے، وہاں جتنی بھی سڑکیں ہیں بالکل خاموش ہیں، کوئی ارد گرد آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن ٹریفک لائٹس کے اوپر آپ ریڈ لائٹ کو دیکھ کر وہاں کھڑے رہتے ہیں اور آپ ادھر سے ہلتے نہیں ہیں. اس کی وجہ، حالانکہ راستہ بھی صاف ہے، ادھر سے بھی گاڑیاں نہیں آ رہی، ادھر سے بھی گاڑیاں نہیں آ رہی، آپ کا راستہ آگے بھی صاف ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر وہ کھٹکر کہ ہو سکتا ہے میں نے اگر یہ ریڈ لائٹ کراس کی اور پولیس والا کہیں چھپا ہوا دیکھ رہا ہے تو میری خیر نہیں ہے، فوراً مجھے پوائنٹس مل جائیں گے، فائن ہو جائے گا، مجھے پکڑ لیں گے، جو سزا ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں ادھر ادھر کوئی پولیس والا نکل نہ آوے، کہیں چھپا ہوا نہ ہو، یا کہیں اس کی نظر نہ ہو، یا کیمرے سے مجھے کوئی دیکھ نہ لے، تو اس خوف سے 3 بجے کا وقت ہے، رات کو سارا سناٹا چھایا ہوا ہے، لیکن وہ جو سگنل ریڈ بتلا رہا ہے نا، اس ریڈ کے اوپر آپ ریڈ کھڑے ہیں، سٹاپ ہیں. اب وہاں تو یہ شک ہے، ڈاؤٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو، اور یہاں تک کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ رب العزت ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اس کے علم کے اندر ہماری ایک ایک حرکت، ہمارے ایک ایک خیال، ہماری ایک ایک نیت، ہمارے جتنے بھی اعمال، افعال، اقوال ہم کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان سے خوب واقف ہے اور اس کے علم ہمارے بارے میں یقینی ہے. تو جب ہم ادھر ٹریفک لائٹ کے اوپر کھڑے ہیں ایک شکی ظنی علم کی وجہ سے، تو کیوں نہیں انسان تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ ویژولائزیشن that اللہ سبحانہ وتعالی is watching us، یہ دھیان اور یہ خیال کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ دھیان ہمیں نصیب ہو جائے عید کے دن کے میسج سے، تو انسان جتنے بھی برے اعمال ہیں، جتنے بھی غلط کام ہیں، جتنے بھی غلط افعال ہیں، بلکہ اقوال ہیں، افکار ہیں، انسان اپنے آپ کو اس سے روک سکتا ہے کہ جس وقت روزے کے اندر میں کھا نہیں سکتا ہوں، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں پی نہیں سکتا ہوں، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں غلط کام نہیں دے رہا، میرا رب دیکھ رہا ہے. تو اسی طرح باقی جو 11 مہینے ہیں انسان اپنے ذہن کے اندر یہی رکھتا رہے. اسی کا مطلب ہے کہ انما العید، کہ عید صحیح اس کے لیے ہے لمن خاف مقامی، کل قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہونے سے وہ ڈرتا رہے، وخاف وعید، اور جو وعیدیں میں نے دی ہیں کہ اگر یہ غلط کام کیا یہ سزا ملے گی، اس سے جو صحیح ڈرتا ہے وہ شخص کہ جس کو میرے علم کا، میرے دیکھنے کا پورا یقین ہو.
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपना तकवा नसीब फरमावे, अपने मर्जियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमावे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नत पर हम सबको इस्तिक़ामत नसीब फरमावे। आमीन Ameen, Ameen. Jazakallah khair, Maulana, Maulana Fazal Dad Saab. Or Jazakallah to all our great scholars that are here and Imam Saab for taking this time out. We are live and Alhamdulillah Imam Saab is in Bradford and for a short while. We have got some guests and we will be having a little get together for Eid with our scholars. More importantly, with yourselves, we showing appreciation to yourselves as well. Inshallah, Imam Saab's also going to give you some feedback as well and talk to our great scholars here. My heartfelt thanks to all of the great presenters here that are here. They take time out throughout the busy period throughout Ramadan, giving us, subhanallah, nasiha, Quran and Sunnah reminders, beautiful ahadith and teachings of our beloved sallallahu alayhi wasallam, and all our volunteers here, especially in Bradford, that have been coming and going, doing a lot of work regionally, nationally and internationally, whether it's for Ghouta, whether it's for Djibouti, whether it's for the Gaza conflict currently going. They've been tirelessly helping. Presenters have been coming, going, whether they're teaching, whether they're at the clinics, whether the Dars of Hadith, whether it's imamah duties. They're all very busy, subhanallah. They take their time out, liwajhillah, Allah reward them, Allah bless them, Allah give them barakah, rahmah and mercy in their family, in their businesses, in their houses, ameen ya rabbal alameen, and make it a means of salvation for us all to get together on Jannatul Firdaus, ameen ya rabbal alameen. So over to Imam Sahib, he's here, brothers and sisters, traveled tirelessly throughout the whole month, subhanallah. I don't know how he's done it. He's here, he's still walking and he's still fit and well, although sniffled up, full of cold, but he's been to where? Subhanallah, Iraq, Syria. Then from there he went to where? Rakhine State, Burma, Rohingya, traveling tirelessly throughout the month of Ramadan. He's doing all these trips. Then 5 days he was in Gaza, iftar time, before iftar. Their iftar is being showed here 4-5 o'clock in Ramadan. We've been doing live video coverage with Imam Sahib, whether it's the orphans, whether it's the widows, whether it's the hospital, and whether it's meeting and greeting and giving comfort in these current days of those that have had direct or indirectly suffered lost a loved one. And many of you have seen the videos of innocent civilians being gunned down. So he's there doing the ayada, and also ittiba'ul janaiz, and more importantly giving them comfort, subhanallah. That was all live from Gaza, distribution food, orphans, and he's doing this himself, subhanallah. He's here, and let's hear some wise words from him and his journey and how he's found his big journey, inshallah. MashaAllah, Jazakumullah khair. Main reason I'm here, to be honest, is that Bradford studio is our second studio. We have two main studios. We have other pockets of, you can say, recording facilities, but main studio is in Croydon and second one in Bradford. Last year in Ramadan, I made an effort and came here for one day. I think it was in early Ramadan. But this year, because of extensive traveling, I could not come. So this live broadcast is secondary. Mainly I'm here to spend some time with the presenters and scholars, and that was the main agenda of coming here and spending time with my team, you can say, to meet the scholars, mashallah, who have delivered programs throughout Ramadan extensively, regardless I was here or not, and also the team behind the scene, the call center staff, the studio staff, transmission staff, and so on. And along with that, yes, possibility of meeting guests and visitors, mashallah. Some are already here. I appreciate their presence, mashallah. So that's the main idea of coming to Bradford, to spend time with the presenters. That mashallah, with Croydon studio, I was there on Eid day, or on the Eid Eve, you can say. Eid Salah we prayed in studio, but the presenters here, I could not spend any single day with them throughout Ramadan. Not only them,
I couldn't do iftar even one day at my home. Even my little daughter, she called once live on TV when I came back. I think that was before going to Gaza. When I came back from Burma, yes, or no, when I came back from Syria before going to Burma, she called that you are here today, why don't you come home to do iftar? So even children were missing. But even in a studio, throughout Ramadan, I think I was there only for 4 or 5 days, 4 or 5 iftars, that's it. Yeah. Alhamdulillah, this year Allah subhanahu wa ta'ala blessed me and my team with trips, visits to real danger areas, hard to reach areas, very risky and life-threatening areas. It is an experience which, if it is in my control, I would not repeat again, to be honest. Going to one disaster country, that in itself is huge risk and huge psychological, emotional and physical, you can say, changes, and emotionally you can say being disturbed and so on. But going to one country, then second, then third, then fourth, subhanallah, is been amazing in terms of projects, but in terms of personal level is I cannot explain. Never in my life I have experienced, never, that I couldn't sleep at night. No matter what worry, what problem it is, no matter what difficulties are there, but always I sleep peacefully. But since I came back, I couldn't sleep. Why? Because while I was there, I didn't sleep at all. Can you believe that? The time I've spent in Gaza, maybe if I slept in the car just for a few minutes while moving from A to B, and Gaza is not a huge place, it's just, it's half an hour from one corner to the other corner. So if I slept for a while, but while being in the room, no, not at all. Even digesting wise, while I was in Burma, for almost 1 week I hardly had anything to eat, because I was worried that I'm in a place where people are hungry for your life and they could use any tactic to basically get rid of you or to kill you or to attack you and so on, this and that. So while basically where I was staying, the seniors I could have trusted, but I don't know how many people are working there and so on. So subhanallah, when I came back to Yangon after 6 days, and we stayed at Malaysian owned hotel, the owner was from Malaysia, and they had arrangement for suhoor and iftar. That was totally different feeling. I thought maybe I would eat whole tray on that day, but hardly couldn't eat anything. Same with Gaza. When there was iftar, yes, I had a bit of iftar with the orphans and so on, this and that. But that's about it. Whatever we were eating at the iftar time, that's it. Although suhoor over there was not as early as here, 1:30 or 2:30 and so on. So personally, not only basically unable to sleep, but waking up. If I fall asleep, I would wake up crying. I would wake up screaming. Something which you would experience maybe once in a month or once in 6 months. कभी होता है ना कि हाथ बोझ पड़ता है और इंसान जो है मतलब हाथ हिलाने की कोशिश कर रहा है, नहीं हिला पाता है. That's happening to me every 5 minutes. Wow. Every 5 minutes. That's why I say that I don't want to repeat such trips one after another again. I don't mind going to different countries, but to go to those areas where you have such uncertainty, the chances of you being attacked are greater than the chances of you being you surviving literally.
what emotions you would have over there. And secondly, the reality is that none of these trips were planned. If it was planned from before, अगर ये पहले से पता होता कि yes, I'm going to these places, then mentally one can prepare himself or herself. But nothing was planned. When it was 1 week before Ramadan, 1 week before Ramadan, we had no idea that I'm going to Iraq. No idea. Literally 1 week before Ramadan. Just, I think 4 days before Ramadan, it came that I have to travel to Iraq. Right. So going to Iraq was not that difficult, although we hear that it's risky and this and that and so on. But it was not bad, it was okay, alhamdulillah. Yes, there is disaster there, there are refugee camps who need support. The living standard of those people who are affected by the wars is below humanity. The Mosul area, the largest city in Iraq after Baghdad, second largest city, is completely destroyed. So to be in those places was a bit of challenge. But then from there it was possible that I could go to Syria. Maybe, maybe not. We were not sure. Place. Yes, nothing was planned. Sir, Iraq, many would think and many have questioned about Iraq. Is it as dangerous as Syria and Rohingya currently, or is it worse? No, not really. I mean, you could easily go to majority of the Iraq, and is much stable now, much safer. And even the regular attacks which we used to hear in Baghdad, in markets and police stations and this and that, that has stopped, almost nil now. But yes, one have to be careful, but I would recommend everybody try to take your family to places like Erbil. Erbil, wallahi, Erbil is Kashmir of Europe. Okay. Such a beautiful place. It's family place, and mashallah, when you enter into airport, if you are British passport holder, nobody will ask you anything as such. Okay. In my case, they had information from before that I'm coming. But other passengers also did not had any problem passing through. So alhamdulillah, I mean, it's beautiful place, fantastic. From Erbil, we went to Duhok area. Duhok is another city a couple of hours away, and that's where basically away from the city, in suburb of the city, you see refugee camps and so on. So I would call it just similar to Pakistan or Afghanistan, where things are stable, but still there are pockets of refugee camps here and there, and signs of distraction is there. Having said all of that, when you know from the media that this is Iraq, this and that, and all that negative publicity, when it is your first visit, you expect the worst. Yes. So therefore, it was challenging. But subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala blessed me to enter into Syria, and on the moon sighting occasion for the start of Ramadan, the moon sighting which was done, mashallah, it was in Syria. And in fact, it was in refugee camp near Raqqa, where we ended up just 20 minutes before Maghrib, and we visited the camp very quickly because it was getting dark, and I picked up basically the issues which I will talk soon after break, inshallah. But it was amazing to start Ramadan 2018 in Syria amongst those people who have been totally forgotten, that they did not receive any support. We're going towards a break. Inshallah, shortly we'll be back. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.